نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیادت نبوی کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید۔ پچھلے کچھ ہفتوں اور مہینوں سے الحمدللہ ہم نے قیادت نبوی کے سفر کے اندر بہت سارے وہ امپورٹنٹ کرٹیکل ایپیسوڈز ایونٹس کور کیے جو کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لیڈرشپ، اسٹریٹجک تھنکنگ اور ڈیسیجن میکنگ کی بہترین مثال ہیں۔ ہم اپنے آنے والے سیشنز کے اندر بھی انشاءاللہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کے 10 سال، یعنی وہ ٹائم جو ہجرت کے بعد کا ٹائم تھا، جہاں پہ مسلم امہ ایک سٹیٹ بن گئی تھی اور اب لیڈرشپ اور ڈیسیجن میکنگ کے وہ فیصلے کرنے کی ضرورت تھی جس سے ناٹ اونلی کہ وہاں والے جو یثرب یعنی مدینہ منورہ کے رہنے والے مسلمان امپیکٹ ہو رہے تھے، بٹ آف کورس پوری دنیا میں یہ لیڈرشپ کی مثال قائم ہو رہی تھی۔ آج ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں شیخ بلال احسن۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں غزوہ بدر کا ذکر کیا اور ہم نے غزوہ بدر کے اندر ایکچوئل ہونے والے ایونٹس کا بھی ذکر کیا اور پھر اس کی اندر بہت مونیومنٹل جو مسلمانوں کی جیت ہوئی، جس کو آج تک 1440 سال کے بعد بھی مسلمان بہت اچھے طریقے سے یاد کرتے ہیں اور ہمیں بہت سارے لیسنز وہاں سیکھنے کو ملتے ہیں۔ شیخ صاحب، لیڈرشپ کے پرسپیکٹیو سے غزوہ بدر ہونے کے بعد آنے والے کچھ ہفتوں اور مہینوں میں ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال قائم کی جس سے ہمیں سیکھنے کو ملے گا، جس سے آج بھی ہم اپنے ڈے ٹو ڈے افیئرز، کارپوریٹ بزنس، جو بھی ہمارے معاملات ہیں ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں؟ جی، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزاک اللہ خیر عمر، اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اب تک ہم نے غزوہ بدر کے ہر جو مختلف ایونٹس ہوئے اس کے اندر زوم ان کیا اور الحمدللہ ان میں سے جو لیڈرشپ لیسنز ہمیں ملتے ہیں ہم نے ان کو ایکسٹریکٹ کیا۔ ان سمری ہمیں یہ پتہ چلا کہ مسلمان لڑائی کی انٹینشن سے نہیں گئے تھے۔ ان کا انیشل پرسپیکٹیو جو ایک قریش کا کاروان جا رہا تھا اس کو جا کے ایکسپلائٹ کرنا تھا، اس میں سے جو ان کی رائٹ فل ڈیوز تھے اس کو لے کے واپس آنا تھا۔ دیٹ چینجڈ وین اس کاروان کے جو ہیڈ تھے ابو سفیان، انہوں نے قریش کو انٹیمیٹ کیا کہ ایک اٹیک آ رہا ہے۔ قریش نے ایک پوری کی پوری آرمی بھیج دی۔ مسلمانوں نے اس آرمی کو کنفرنٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی، آن بورڈ لیا جو اس وقت ان کے ساتھ 313 ساتھی تھے، جس میں مہاجر بھی تھے اور جو مدینہ منورہ کے رہنے والے ساتھی تھے وہ بھی تھے، انصار، دونوں نے مل کے لڑائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسنلی اس بیٹل کی پلاننگ کی۔ اس پلاننگ میں جو ایکسپرٹ اوپینین ان کو آیا انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، خود بیٹل فارمیشنز ڈیولپ کیں، لوگوں کو لائن اپ کیا، بیٹل سٹارٹ ہوئی۔ ہم نے اس بیٹل کے اندر دیکھا کہ کس طرح ایونٹس ہوئے، لیڈرشپ رول کیا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کس طرح وہ خود فور فرنٹ پہ تھے، بیٹل لیڈ کر رہے تھے، کمانڈ کر رہے تھے، موٹیویٹ کر رہے تھے لوگوں کو۔ اس بیٹل کا جو ہائر پرپس تھا اس سے لوگوں کو انسپائر کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ ہوا۔ یہ بیٹل مسلمانوں کے لیے ایک آؤٹ اسٹینڈنگ سکسیس تھی۔ 313 ورسز 1000 پلس آرمی، انتھنکیبل، انہرڈ آف۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ who had not even come prepared for a battle. They didn't have armor with them، اپنے ساتھ کوئی تلواریں یا کوئی زرے نہیں لے کے آئے ہوئے تھے۔ یہ تو بالکل ایک سمپل سے اس پلان کے ساتھ پرسپیکٹیو آئے تھے۔ اور شیخ صاحب، پروفیسر ہیورڈ نے اور بہت سارے پروفیسرز نے اپنے غزوہ بدر کے انالیسس کے اوپر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بہت سارے لوگ ٹریڈز مین تھے، بہت سارے میں سے کوئی وارئر بہت کم لوگ تھے۔ انفیکٹ بہت سارے لوگوں کے پاس، جیسے آپ نے ذکر کیا، اپنا آرمر بھی نہیں تھا، وہ بھی مانگ کے بیٹل کی طرف آئے تھے۔ بالکل۔ سو ان دی اینڈ ہوا کچھ یوں کہ 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے اور تقریباً 70 کے قریب قریش مارے گئے اور تقریباً 70 کے ہی قریب قریش پکڑے بھی گئے۔ اب یہ جو قریش پکڑے گئے تھے یہ بھی کوئی آرڈنری قریش نہیں تھے، ان میں سے کچھ اچھے خاصے بڑے لیڈرز بھی تھے۔ اب یہاں پہ لیڈرشپ کا وہ پرسپیکٹیو
جو کہ ابھی تک ان نون تھا ٹو عربس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سامنے آیا. وہ کس طرح کہ یوزولی ہوتا تھا کہ اگر کوئی پرزنر آف وار پکڑ لیا جائے تو اس پرزنر آف وار کو سخت بری طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا. وہ تو ایک اس کو غلام بنا لیا جاتا تھا، اور جس قدر ظلم اس کے اوپر اتارا جا سکے اتارا جاتا تھا. اس وقت کوئی UN نہیں تھا، کوئی کنونشنز نہیں تھیں، کہ جنیوا کنونشن نہیں تھی کہ پرزنر آف وار کے ساتھ یہ ہونا ہے کیا ہونا. اس وقت تو ایک جو whoever is the victorious اس کا جو قانون ہے وہ چلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ پرزنر آف وارس کو رسپیکٹ دینے کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا. سو مچ سو کہ صحابہ اکرام کو رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو یہ حکم دیا گیا کہ ان کو اس قدر عزت دینی ہے، ان کا اتنا خیال رکھنا ہے کہ صحابہ اکرام ان کو وہ اپنے سے بہتر کھانا کھلاتے تھے. صحابہ اکرام اگر کچھ کھجور کھانے پہ کھا کے اپنا گزارا کر رہے تھے تو ان لوگوں کے لیے روٹی کا بندوبست کیا جاتا تھا. تو جو پرزنر آف وارس تھے ان کو رسپیکٹ دی گئی. یہ قریش کے لیے ایک بہت بڑا ایلیمنٹ آف سرپرائز تھا. پھر دوسرا جو نارم تھا وہ یہ تھا کہ یا تو مار دو یا غلام بنا کے ان کو استعمال کر لو یا بیچ دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ان کو غلام بنایا نہ ہی ان کو مارا، بلکہ مشورہ کیا. اپنے جو کی صحابہ اکرام تھے ان کے ساتھ مشورہ کیا ان کا کیا جائے، اور اس میں مشاورت میں اپنا اوپینین بھی کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک ایسٹ ہیں، ہمیں ان کو رینسم کے طور پر واپس کر دینا چاہیے. ہم ان سے ان کے بدلے کچھ پیسے لے کے ان کو ہم واپس دے دیتے ہیں، اور ان میں سے چند جو پڑھے لکھے صحابی ہیں، پڑھے لکھے قریش ہیں، ان کو ہم تب چھوڑیں گے جب کہ وہ ہمارے صحابہ کو پڑھنا لکھا سکھائیں گے. سو یہ بات اگین واز انہرڈ آف تھی. کچھ انٹرنل اپوزیشن بھی آئی کہ بھئی کیا ضرورت ہے، ہمیں پیسوں کی کوئی ضرورت ہے، ہم کوئی کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ تھوڑی ہیں، ہمیں ان کو مار دینا چاہیے، یہ ہمارے دشمن ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لانگ ٹرم تھنکنگ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر ان کو ابھی مار دیا ختم ہو جائیں گے، لڑائیاں بڑھ جائیں گی. ان کو اگر ہم نے واپس بھیج دیا یا ہم نے ان کو استعمال کر لیا تو دونوں پرسپیکٹیو سے مسلمانوں کو فائدہ ہے. جب یہ اچھی ٹریٹمنٹ کے ساتھ واپس جائیں گے ان کا دل مسلمانوں کی طرف نرم ہوگا، اینڈ دے ول اسٹارٹ بیکمنگ این ایڈوکیٹ فار مسلمس ود ان دیئر اون سوسائٹیز. اور یہی ہوا کہ بہت سے لوگ جب واپس گئے تو ان کا دل مسلمانوں کے لیے نرم ہو چکا تھا. اگرچہ کہ وہ کچھ عرصے کے لیے مسلمانوں کے خلاف رہے، جو کہ اپنی سوسائٹی میں ان کی اپوزیشن تھی، مسلمانوں کی اپوزیشن تھی، لیکن سلولی وہ مسلمانوں کے حق میں بات کرنا شروع ہو گئے، مسلمانوں کے لیے اچھی باتیں انہوں نے کہنا شروع کر دی. اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ مسلمان جن کو پڑھنے لکھنے کی کوئی اور ذریعہ نہیں ملتا تھا، ان کو پڑھنے لکھنے کا سیکھنے کا تو موقع مل گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو جسٹس اینڈ مرسی یہ رول اسٹیبلش کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانگ ٹرم تھنکنگ، اسٹریٹجک تھنکنگ کو پریفرنس دی اوور شارٹ ٹرم گولز. اور تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بریک کیا کہ ہمیں جو فکسڈ آئیڈیالوجیز ہیں اسی کو ہر وقت فالو کرنا ہے. آپ نے اڈیپٹیو لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا. اڈیپٹیو لیڈرشپ کا آپ نے لوگوں کے سامنے ایک بہت پرفیکٹ ایگزامپل پیش کی. شیخ بلال، ہمیں ہمارے پیغمبر کی سیرت کے اندر بار بار وہ ایلیمنٹس نظر آتے ہیں جو کہ ان کے ٹائم سے بہت آگے کی لیڈرشپ کے لیسنز تھے، جن سے ہم آج بھی بہت بینیفٹ کر سکتے ہیں. کہا جاتا ہے دیٹ ہسٹری از ریٹن بائی دوز ہو ہیو ہنگ ہیروز، مطلب جو جیت جاتا ہے وہ اپنی خود ہسٹری لکھتا ہے. اس کیس کے اندر ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ جسٹس، مورالٹی کی ایگزامپل سیٹ کی گئی، اور نو ڈاؤٹ شیخ صاحب انہی لوگوں میں سے جن لوگوں کو قید لے لیا گیا تھا اور بعد میں ان کو ایز ٹیچرز یوز کیا گیا، ہمارے بہت سارے بعد میں مسلمان لیڈرز بھی انہی سرکلز میں سے نکلے. اور سبحان اللہ یہ بھی دیکھنے کو آتا ہے کہ اس لانگ ٹرم تھنکنگ کا اس وقت ایگزامپل تو سیٹ نہیں ہوئی، بٹ آنے والے ٹائم کے اندر خلفائے راشدین، وہ صحابہ
جو کہ پوری دنیا میں پھیلے اور انہوں نے ایجپٹ فتح کیا یا دماسکس فتح کیا، جیسے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ یا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے کیس کے اندر، انہوں نے بھی پھر جا کے وہی لیڈرشپ لیسنز، وہی جسٹس کے لیسنز آگے فارورڈ کیے. اسی لیے شیخ صاحب بہت سارے جو ہسٹورینز مسلمانوں کی ایکسپینشن فرام دا ٹائم آف 632 جو گریگورین کیلنڈر کے مطابق سے لے کے 656 تک جو مسلمانوں کی ایکسپینشن ہوئی، ہمیں پتہ ہے کہ چائنا تک مسلمانوں نے جا کے بیٹلز لڑیں. بار بار یہی سمجھ آتا ہے کہ دا مسلم ایکسپینشن واز ناٹ ڈریون بائی دا پاور آف دا سورڈ، جیسے کہ لوگ اکثر کچھ جو نیگیٹو بات کرتے ہیں. وہ ایسے تھا کہ جہاں جہاں مسلمان گئے انہوں نے کہا ہم آپ کو کرسچنس کو، جیوز کو، جو بھی ان کے بھی ریلیجس بلیفس تھے وہ آپ ایزیلی اور اوپنلی پریکٹس کر سکتے ہیں. مگر کیونکہ مسلمانوں نے ایسی ایگزامپلس قائم کی تھیں بائی دا وے دے یوز ٹو لیو، جسٹس اینڈ مرسی، کہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ان لوگوں کے جو وہاں پہ رہتے تھے ان کے دل بدل دیے اور وہ لوگ پھر مسلمان بن گئے. انفیکٹ جہاں جہاں مسلمانوں نے کانکر کیا وہاں کے لوگ بائی دا نارمز آف دا ٹائمز دیٹ دے ور لیونگ ان، اس سے وہ یہی ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ اب تو موت ہے. اور جب ان کو مارا نہیں جاتا تھا، قتل عام نہیں ہوتا تھا، تو اٹ وڈ ٹیک دیم بائی سرپرائز. اور پھر جب ان کو ان کی ریلیجن پریکٹس کرنے کی، ان کے لائف سٹائل کے ساتھ رہنے کی اجازت ملتی تھی، اٹ وڈ ایون سرپرائز دیم فردر. اینڈ دیٹ ناٹ اونلی وڈ سرپرائز دیم، دیٹ وڈ آلسو سافٹن دیئر ہارٹ. اور یہ جو دل کا نرم ہونا تھا، یہی پھر وجہ بنتی تھی لوگوں کا دائرہ اسلام کے اندر آنے کی. شیخ بلال احسن سے ہماری کانورسیشن جاری رہے گی اور ہم یہ بھی سیکھتے رہیں گے کہ اگر آپ اپنے بزنس میں پوزیشن آف اتھارٹی میں ہیں یا اپنی فرم جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے اور ایسا مقام دیا ہے جہاں پر آپ فیصلے کر سکتے ہیں، تو ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کہ ود گریٹ پاور کمز گریٹ رسپانسبلٹی. تو اگر تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موقع دیں کہ آپ لوگوں کو لیڈ کریں اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ سکسیس بھی دیں، تو اس سکسیس میں اپنے اخلاق کو، اپنی جسٹس کو اور اپنی مورالٹی کا خاص خیال رکھیں. بیکاز ہمیں پتہ ہے وہ عز من تشاء و تذل من تشاء، ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سکسیس دے کے بھی انسان کو آزما سکتے ہیں اور نعوذ باللہ سکسیس لے کے بھی آزما سکتے ہیں. ہماری یہ کانورسیشن شیخ بلال احسن کے ساتھ کنٹینیو رہے گی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے غزوہ بدر کے ختم ہونے کے بعد ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کوالٹیز اور ڈیسیجن میکنگ کے اوپر ڈسکشن کی. جیسے کہ ہے قیادت نبوی کے اندر ہم آپ کے سامنے وہ لیڈرشپ، ڈیسیجن میکنگ، اسٹریٹجک تھنکنگ کے فریم ورکس لانا چاہ رہے ہیں جن سے آپ اپنے ڈے ٹو ڈے افیئرز میں پریکٹیکلی آپ سیکھ بھی سکیں اور امپلیمنٹ بھی کر سکیں. دنیا کا سب سے وائڈلی پریکٹسڈ چینج مینجمنٹ ماڈل کاٹر، پروفیسر جان کاٹر کی کتاب سے اور آئس برگ از میلٹنگ سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، جہاں پر انہوں نے ایک 8 اسٹیپ بائی اسٹیپ ماڈل دیا ہے جس کے تھرو کسی آرگنائزیشن، کسی کمیونٹی، کسی انوائرمنٹ میں آپ چینج انیشیٹ کر سکتے ہیں اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ کہ چینج سسٹین کر سکتے ہیں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں چینج، ٹرانسفارمیشن لوگوں میں کریٹ بھی کی اور الحمدللہ آج 1447 سال تک وہ چینج سسٹینڈ ہے. شیخ صاحب، اس کوارٹر چینج مینجمنٹ ماڈل کو ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسپیشلی بدر کے کانٹیکسٹ میں آپ کیسے جوڑتے ہیں؟ آپ نے بہت اچھا انٹروڈیوس کیا کہ کوارٹر کا چینج ماڈل ہے کیا. کوارٹر نے تو یہ ابھی چند سال پہلے یا چند ڈیکیڈز پہلے یہ ماڈل پیش کیا ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹیکلی اس بدر کی جنگ میں بہت زبردست طریقے سے اس کو ڈیمانسٹریٹ کیا. کوارٹر جو ہے وہ سب سے پہلی چیز کہتا ہے کہ یو شوڈ کریٹ اے سینس آف ارجنسی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلہ فرمایا کہ ہمیں اس کاروان پہ جا کے اٹیک کرنا ہے یا اس کاروان کو جا کے ہمیں انٹرسیپٹ کرنا ہے، ہی کریٹڈ اے سینس آف ارجنسی امنگ دوز ہو ٹک along ٹو لیٹ دیم نو کہ اگر ہم نے اس وقت اس کو یہ نہیں کیا تو اس کے نیگیٹو امپیکٹس مسلمانوں کے اوپر، مسلمانوں کے لانگ ٹرم سروائیویبلٹی اور ان کی اکنامک سچویشن کے اوپر کیا ہوگا. لہٰذا یہی وجہ تھی کہ یہ 313 لوگ بہت جلد اور بہت تیزی کے ساتھ بغیر جتنی تیاری ہونی چاہیے تھی، دے جسٹ لیفٹ بیکاز ٹائم واز آف ایسنس. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
چیز کو انٹیسپیٹ کیا, ایک مومنٹ کو گراسپ کیا, اور اس کے اوپر ہی وینٹ فار اٹ ٹو سے کہ ہمیں اس چیز کو پکڑنا ہے اور یہاں سے ہمیں اس کو اپنے لیے استعمال کرنا ہے, اور اگر ہم نہ کر سکے تو اس کا ہمارے اوپر اکنامکلی اور سروائیویبلٹی کے لیے بہت امپیکٹ ہوگا. شیخ صاحب, ہمارے پیارے پیغمبر کی زندگی میں ہم بار بار ایسے لیسنز دیکھتے ہیں, جیسے کہ جان کارٹر نے کہا, کریٹ اے سینس آف ارجنسی, کہ دوز پیپل ہو آر امپیکٹڈ بائی دا چینج مسٹ نو وائی دا چینج از ہیپننگ. تو جن کے اوپر وہ چینج آ رہی ہوتی ہے, اگر ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, تو وہ ریزسٹ کرتے ہیں. یہاں سے شیخ صاحب مجھے وہ بھی یاد آتا ہے ٹائم ہمارے پیغمبر کی زندگی میں, جب ہم نے یہ اس کے بارے میں ہم نے ڈسکشن بھی کی ایک پچھلے ایپیسوڈ میں, جہاں پہ ہجرت کا جب ٹائم آیا اس وقت بھی ایک سینس آف ارجنسی کریٹ ہوئی. اٹ واز ناٹ کہ بہت ہفتے, مہینے, سال ایک کشمکش میں لگ گئے. جب پیارے پیغمبر نے ڈیسائیڈ کیا, اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہوئی, اور اس کے بعد سینس آف ارجنسی کریٹ ہوئی, اور ود ان ڈیز اف ناٹ ویکس تو مسلمان یثرب کی طرف روانہ ہونا شروع ہو گئے. کارٹر کہتا ہے کہ جب آپ کی اسٹیپ 1 سینس آف ارجنسی ڈیولپ ہو جائے تو پھر دے شوڈ بی ایز اے اسٹیپ 2 یو شوڈ بلڈ اے گائیڈنگ کولیشن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ اب ہم نے رکنا ہے اور رک کے جو آرمی آ رہی ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے, تو اس کے لیے یونانیمس ڈیسیجن نہیں لی, اکیلے نہیں ڈیسائیڈ کر لیا اور حکم نہیں جاری کر دیا, کیونکہ وہاں پہ جو لوگ تھے اٹ واز امپورٹنٹ ٹو ٹیک دیم فلی آن بورڈ فار دیٹ پروجیکٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے میں صرف مہاجرین کا اوپینین نہیں لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے ایک دفعہ مشورہ لیا, مہاجرین نے جواب دیا, دوسری دفعہ مشورہ لیا, مہاجرین میں سے کسی اور نے جواب دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ لیا, اور جب آپ کو انصار کی 100% سپورٹ کا یقین ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم رک کے کریں گے. سو بلڈنگ دا گائیڈنگ کولیشن جو اسٹیپ 2 ہے, دیٹ واز دا پرفیکٹ فٹ فار دیٹ. اسی فریم ورک کے اندر شیخ صاحب ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ گائیڈنگ کولیشن کن کی ہونی چاہیے. ان لیڈرز کی کیونکہ جو گائیڈ کریں گے, ان لوگوں کی جو کہ امباڈی کر سکیں اس چینج کو جو کہ ہو رہا ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ اپنی آرگنائزیشن کے اندر کوئی اسٹریٹجک تھنکنگ یا کسٹمر سروس یا کوئی بھی چینج لانا چاہتے ہیں, تو جو لوگ آپ کے ساتھ اس کولیشن میں کھڑے ہیں وہ ہونے چاہیے جو امباڈی کرتے ہیں ان کوالٹیز کو. اور ہمیں بار بار ان 313 صحابہ اکرام میں وہ لوگ نظر آتے ہیں جو کہ دا ایسنس آف اسلام بیسڈ آن بردرہڈ, مورالٹی, جسٹس, ایکوالٹی اینڈ توکل اللہ کی وہ لیونگ امباڈیمنٹ تھے. اور شیخ صاحب اسی گائیڈنگ کولیشن سے ہمیں وہ بھی یاد آتا ہے, جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو مہاجرین اور انصار کے لوگ اکٹھے جڑے تھے, اکثر ہسٹورینز کہتے ہیں دیٹ کلوز ٹو 90-95% آف مسلمز ایٹ دا ٹائم, اسپیشلی فرام دا انصار, had only been Muslims for a couple of years. تو ان کی الیجنس اور جو ان کی اٹیچمنٹ تھی وہ اپنے پرانے ریچولز کے ساتھ آف کورس تھی, کیونکہ وہ انسان تھے. نو ڈاؤٹ ہمارے پیغمبر نے ان کو لیڈرشپ پوزیشنز اور رولز میں لے کے ایکسیلریٹ کیا ان کے تھاٹ پروسیس کو, اور ایکسیلریٹ کیا ان کو لیڈرز بنانے میں. اور how he did that was by giving them a strategic vision, which is step 3 basically. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ان کی انیٹ ایک ڈیزائرز تھے یا ان کے جو ایسوسیشن ود دیئر کلچرل نارمز تھے, ان کو اس سے اس طرح جدا کیا کہ انہوں نے کہ ان کو ایک ایسا ویژن دکھایا, ایک ایسا اسٹریٹجک ویژن دکھایا جس میں جسٹس تھا, جس میں ایکویلٹی تھی, جس میں لو فار آخرہ واز مور امپورٹنٹ دین لو فار دنیا, جس میں سکسیس کا ایک ہائر ڈیفینیشن تھی. اور اسی اسٹریٹجک ویژن کو بیس بنا کے وہ لوگ یہاں پہ رکے تھے اور یہاں پہ ایک بہت بڑی فوج سے لڑنے کے لیے تیار ہوئے تھے. جیسے کہ شیخ صاحب ہمیں بار بار آج کل کی کارپوریٹ اسٹڈیز میں نظر آتا ہے, اور ہمیں زندگی میں بھی پتہ ہے یہ چیز ٹرو ہے, کہ جن لوگوں کا ویژن اسٹرانگ ہوتا ہے, بھلے وہ اپس اینڈ ڈاؤنس کے تھرو زندگی میں گزرتے ہیں, سکسیس بھی آتے ہیں, فیلیئرز بھی آتے ہیں, بٹ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایون وین دے سلیپ دیئر ویژن از
enlightened on them. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے پیغمبر جس ویژن کو اس ایونٹ سے، بدر کے ایونٹ سے 13 سال پہلے مکہ مکرمہ میں جب ہمارے پیارے پیغمبر نے رسالت کی ذمہ داری سنبھالی، اس وقت سے ایک ویژن کو وہ لے کے چل رہے تھے. اور ہمیں یہ بات کا احساس بھی ہوتا ہے شیخ صاحب، یہ ویژن کے اندر بائی ان کرنے والے لوگ ڈزنٹ ہیو ٹو بی اے ہیوج نمبر آف پیپل. آپ کو اپنے ویژن کی الائنمنٹ کے لیے وہ کرٹیکل میس چاہیے، وہ لوگ جو کہ موورز اینڈ شیکرز اس وقت کے یا آپ کی آرگنائزیشن کی اینڈ سو آن. دیکھیں، ایک اور چیز جو ویژن کے ساتھ چاہیے ہوتی ہے وہ اس کی کمیونیکیشن بھی ہے. اور یہ وہ موقع تھا جہاں پہ اگین یہ سب اس ویژن کے ساتھ آئے تو تھے، تبھی تو مدینہ شریف سے نکلے تھے، یہاں تک پہنچے تھے. لیکن اب جب کہ واقعی دشمن سامنے آ چکا تھا اور ان کو نظر آ رہی تھی کہ بہت بڑی فوج ہے، ان کو نظر آ رہا تھا کہ بہت ویل پریپیئرڈ فوج ان سے اپوزیشن میں ہے، ضرورت تھی کہ اس ویژن کو ری ایشور کروایا جائے، اس کو ری انفورس کرایا جائے. تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب فرمایا اور ان کو پھر یقین دلایا کہ یہ کس چیز کے لیے ہے. اگر انہوں نے ان کو بتایا کہ جنت ایک تلوار کی سائے کے نیچے ہے، انہوں نے بتایا کہ اس محاذ میں پارٹیسپیٹ کرنے سے وہ کیا پائیں گے، اگر غازی ہوں گے تو کیا پائیں گے، اگر شہید ہو جائیں گے تو کیا پائیں گے. تو اس ویژن کی ری انفورسمنٹ تھرو کلیئر، پریسائز، اوپن کمیونیکیشن، اور یہی اسٹیپ نمبر 4 ہے. شیخ صاحب، اسی سٹیپ سے ہم انشاءاللہ آگے بھی کانورسیشن سٹارٹ رکھیں گے. کمیونیکیشن کے اوپر اے کپل آف امپورٹنٹ پوائنٹس. ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں یہ بھی ذکر کیا کہ کمیونیکیشن صرف وربل نہیں ہوتی بلکہ نان وربل بھی ہوتی ہے. شیخ بلال حسن نے ایک پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا کہ غزوہ بدر سے ایک رات پہلے ہمارے پیغمبر نے اس رات کا بہت سارا حصہ دعا میں اور پریئر میں گزارا. اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ وہ یہ لوگوں پہ کلیئر، انٹینجبل، نان وربل کمیونیکیشن کے تھرو یہ اپلائی کرنا چاہتے تھے کہ آپ کے اوپر جب بھی کوئی امتحان آئے یا جب بھی آپ کسی امتحان کی پریپریشن کر رہے ہوں تو اپنی لا اور اپنا فوکس اللہ کے ساتھ رکھیں. اگر ہماری زندگی میں کوئی چیلنجز آتے ہیں، کوئی بڑا ٹیسٹ آنے والا ہوتا ہے، تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی کمیونیکیشن کو اوپن اور کلیئر صرف ایک دوسرے کے ساتھ نہ رکھیں، بٹ جو مشکلیں دور کرنے والی ذات ہے، جو ذات چیزیں آسان کرنے والی ہے، اس کے ساتھ بھی کنیکٹ کریں، اس ذات کے ساتھ اپنے کمیونیکیشن بھی اوپر رکھیں. نو ڈاؤٹ ہمیں ہمارے پیارے پیغمبر کی زندگی میں اور بدر کے ایونٹ سے ٹریمینڈس چینج مینجمنٹ، لیڈرشپ اور کرائسس مینجمنٹ کے کانسیپٹس اور لیسنز سیکھنے کو مل رہے ہیں. اسی کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو رکھیں گے. انشاءاللہ ملتے ہیں قیادت نبوی کے اگلے ایپیسوڈ میں. السلام علیکم.